طارق جمیل صاحب کے اپنے مسلک کے جو علماء ہیں انہوں نے طارق جمیل صاحب کے ان معاملات پر کن خیالات کا اظہار کیا، پہلے آپ ان ویڈیوز کو ملاحظہ فرمائیں۔ سوال ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی، کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی قرآن خوانی کرنا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے یہاں میتیں ہوئی ہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی ہو۔ باقی ابھی بیچارے غمزدہ ہیں، ایسے موضوعات کو چھیڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے ان کا۔ بہرحال یہ ذاتی عمل ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ ذاتی عمل ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کو جائز سمجھتے ہوں، لیکن جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، مسئلہ تو مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے نا۔ کسی بھی مسئلے میں مفتیان کرام جو مستند مفتی ہوں ان کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے، تو مسئلہ پوچھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، بنوری ٹاؤن ہے، وہاں سے فتویٰ لیں، دارالعلوم کرنگی ہے، جامعۃ الرشید ہے، جتنے بھی دینی مدارس ہم کا دارالفتہ ہے ان کا یہی فتویٰ ہے کہ برکت کے لیے قرآن خوانی جائز ہے، ایصال ثواب کے لیے جائز نہیں۔ یہ جگہ جگہ لوگوں کو پڑھانے والے تمہاری اور ہماری کامیابی نبی پاک کے راستے پر چلنے میں ہیں، ان کا اپنا بیٹا انتقال کرتا ہے تو پھر کل خوانی بھی ہوتی، پھر ختم شریف بھی ہوتا ہے، پھر تیجا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے نبی پاک کا طریقہ۔ تم نے یہ کام کر کے جاہل لوگوں کے لیے راستہ کھولا ہے۔ کل جاہل لوگ کہیں گے یہ کام اگر غلط ہوتا تو فلاں مولانا جن کی ساری زندگی تبلیغ میں گزر گئی، یہ کام وہ کیوں کرتے؟ مسلک دیوبند کے مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ان کے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اجتماعی طور پر دعا بھی کروائی گئی، اور تدفین کے بعد ان کی قبر پر پھول بھی ڈالے گئے اور اجتماعی دعا قبر پر بھی کی گئی، اور باقاعدہ ایصال ثواب کی محفل کا، قرآن خوانی کا مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے اعلان بھی کیا گیا۔ اعلان کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر پھر ان کے نام پر ایصال ثواب کی محفل کا بھی انعقاد کیا گیا۔ کچھ علماء اہل سنت نے ان معاملات پر اپنے خیالات کا اظہار اس انداز سے فرمایا کہ بھئی جب اہل سنت کی طرف سے کوئی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو یہی لوگ اہل سنت و جماعت کی عوام پر بدعت کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ جو تم ختم دلاتے ہو، نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہو اور دن معین کر کے ایصال ثواب کرتے ہو، قبرستان جاتے ہو، مزاروں پہ جاتے ہو، یہ تو بدعت ہے۔ تو علماء اہل سنت نے یہ پیغام دیا، بھائی یہ جو تفرقہ بازی ہے، یہ فرقہ واریت آپ نہ کریں۔ وہی کام جو اہل سنت و جماعت کے معمولات میں شامل ہے، اگر اہل سنت کرتے ہیں تو آپ اس کو بدعت کہتے ہیں، اور وہی کام اگر آپ کی طرف سے کیا جائے وہ عین شریعت کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہاں ایک پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی توجہ طلب بات ہے، اہل سنت کی عوام کے لیے اور خواص کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے۔ دیکھیے مسلک دیوبند کا ایک اپنا عقیدہ اور ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، وہ ایصال ثواب کو، قرآن خوانی کو اور مزاروں پہ جانے کو بدعت سمجھتے ہیں، جائز نہیں سمجھتے، اگرچہ ان کا یہ موقف جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ رب تعالیٰ خود قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ دعا جس بھی وقت میں مانگی جائے وہ دعا جو ہے مانگنا جائز ہے، ہاں جب تک شریعت مطہرہ کی ممانعت وارد نہ ہو۔ اسی طرح رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں، بے شک وہ لوگ جو دعا مانگنے سے اللہ کی عبادت سے اکڑتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح رب ارشاد فرماتا ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اب یہاں تو واضح طور پر وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے۔ اب یہاں زندہ مسلمانوں کا فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا کرنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا، یہ قرآن پاک کی اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف
اور ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو، اب یہاں پر فا آیا ہے، فخلصوا، فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے فوراً بعد تم اپنے اس بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت کے دیگر جو معاملات ہیں، ایصال ثواب کی باقاعدہ روایات موجود ہیں۔ اسی طرح درجنوں دلائل، قبرستان میں جانا، مزارات پہ جانا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے میں تم کو منع کرتا تھا، اب تم قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ قرآن و حدیث سے، دلائل سے بحمد اللہ تعالی ثابت ہیں، مگر مسلک دیوبند اور مسلک اہل حدیث کا یہ جو موقف ہے کہ ایصال ثواب کرنا، قرآن خوانی کا اہتمام کرنا، مزارات پہ جانا، پھول ڈالنا، اجتماعی دعا کرنا، یہ جائز نہیں ہے، تو ان کے مسلک کے ایک مشہور عالم نے اس کے خلاف کام کیا جو ان کا موقف تھا، اگرچہ ان کا موقف قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے، تو ان کے مسلک کے علماء نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، تو انہوں نے ان کے ان معاملات سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے کہ بھائی یہ ان کا ذاتی فعل، ہم ایصال ثواب کو جائز نہیں سمجھتے، قبروں پہ جانا جائز ہم نہیں سمجھتے، ہمارے دارالافتاء وہ کہتے ہیں موجود ہیں، آپ ہمارے دارالافتاء سے رہنمائی لیں، ہمارا مولانا طارق جمیل صاحب سے اس معاملے میں اظہار لا تعلقی ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ یعنی سیدھے الفاظ میں اگر میں بات کہوں تو بھائی بات یہ ہے، انہوں نے یہاں پہ شخصیت پرستی نہیں دکھائی، اگرچہ ان کا یہ موقف غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ایصال ثواب تو ثابت ہے، مگر ان کا جو نظریہ ہے، جس بندے نے، چاہے ان کا بہت بڑا عالم ہے، اگر انہوں نے ان کے نظریے کے خلاف کام کیا، انہوں نے شخصیت نہیں دیکھی، انہوں نے جو اپنا مسلک ہے وہ ڈٹ کے بیان کیا ہے کہ بھائی ہمارا اس سے اظہار لا تعلقی ہے، ہمارا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ اب دیکھیے ایصال ثواب جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے مگر ان کے نظریے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ایک درست کام کو جو ان کے نزدیک غلط ہے، جو بندہ اس کا ارتکاب کر رہا ہے وہ اس سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں، تو بھائی ہمارے اندر کیا یہ بات پائی جاتی ہے؟ اگر ہمارا کوئی نامور خطیب، کوئی واعظ، کوئی نعت خواں، کوئی پیر، کوئی نقیب، اگر کوئی اہل سنت و جماعت کے نظریات کے خلاف اپنے عقائد و نظریات یا معمولات رکھتا ہے، قرآن و حدیث کے کوئی خلاف کام کرتا ہے، تو کیا ہمارے اندر یہ جرت ہے؟ معذرت کے ساتھ ہمارے اندر شخصیت پرستی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس سے ہمارے مسلک کو بہت زیادہ نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ہمارا بڑا ہو، کوئی پیر ہو، نقیب ہو، نعت خواں ہو، وائز ہو، اگر کوئی وہ غلط کام کرتا ہے تو ہم فوراً اس کی طویلیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں یہ ہو سکتا ہے، یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے، یہ فلاں ہو سکتا ہے۔ او بھائی حکمت عملی ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، مگر عقائد اہل سنت و جماعت سے جو بندہ ٹکراتا ہے یا اس کے مخالف نظریات رکھتا ہے یا ان کے مخالف نظریات رکھنے والوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتا ہے، ہمیں چاہیے بھائی ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، وہ جتنا مرضی بڑا خطیب ہو، جتنا مرضی بڑا نعت خواں ہو، وائز ہو، نقیب ہو، بھائی قرآن و سنت پہلے ہے، تعلیمات اہل سنت ہمارے لیے سب سے پہلے ہیں۔ تو یہ جو شخصیت پرستی ہے نا، اس کا نقصان ہمارے مسلک کو بہت زیادہ ہونے والا ہے۔ دیکھیے قرآن و سنت کی یہ تعلیمات نہیں ہے، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک موجود نہیں ہے؟ سب نے سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خلاصہ یہ ہے کہ چوری والے معاملے میں اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی ہونا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ بھائی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ شریعت سے ماورا نہیں ہے، وہ بھی شریعت کے ماتحت ہیں، ان پر بھی قرآن و سنت کے احکامات کا نفاذ ہوتا ہے، ان پر بھی لاگو ہوتے ہیں، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اس لیے شخصیت پرستی ہمیں اپنے اندر سے نکالنی چاہیے۔ یہ میں اشارتاً آپ کی بارگاہ میں باتیں عرض کر رہا ہوں، ہمارے اندر بھی ایسے لوگ اب گھس چکے ہیں جو اہل سنت و جماعت کے نظریات سے، معمولات سے مخالف اپنے معمولات اور نظریات رکھتے ہیں، مگر ہمارے اندر وہ گھسے ہوئے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ہم حکمت کی وجہ سے لوگوں کے نام نہیں لے سکتے بھائی میڈیا پر، لیکن تمام اہل سنت کی جو عوام ہے وہ میری ان باتوں پر غور کرے،
کوئی بھی بندہ ہے نا، کوئی پیر، خطیب، واعظ، نعت خواں، کوئی بھی ہے نا، اگر وہ کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے، تعلیمات اہل سنت کے مخالف جاتا ہے، بد مذہبوں کے ساتھ اپنے روابط رکھتا ہے، ان کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، تو بھائی آپ کو چاہیے آپ اس کو مطلع کریں. ہاں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ آ کے آپ ڈنڈورا پیٹیں. آپ اس شخصیت کے ساتھ، اس نقیب، خطیب، واعظ، پیر، نعت خواں کے ساتھ آپ رابطہ کریں کہ بھائی آپ کے جو معمولات ہیں نا، یہ عقائد اہل سنت سے، معمولات اہل سنت سے ٹکرا رہے ہیں، سمجھانا اس کو بنتا ہے. اور اگر کوئی واعظ، اگر کوئی خطیب کوئی غلط مسئلہ، کوئی قرآن و حدیث کے خلاف جو ہے وہ ایسی باتیں بیان کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جی غوث پاک کا دھوبی تھا، تو وہ جب مرا فرشتوں نے سوال کیا من ربو کا ماں دینو کا، اس نے کہا میں تو غوث پاک دا دھوبی ہیں. اب یہ واقعہ ایسا جو بندہ بیان کرتا ہے، ہم تو اسے دلیل مانگیں گے، بھائی بتا اس کی دلیل کیا ہے. احادیث کے اندر قبر کے سوالات کا باقاعدہ بیان موجود ہے. آپ کیسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو میں پار لگ جاؤں گا. اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک غلط بات مشہور ہے کہ ایک فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کے ایک مرید کی روح قبض کر لی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھپڑ مارا. بھائی رسول ملائکہ ہیں، ان کی توہین کرنا کفر ہے، آپ یہ غوث پاک کی کرامت بیان کر رہے ہیں. تو اس طرح کے جتنے بھی اور بھی واقعات ہیں، اسی طرح وہ ایک شعر تھا نوکرتے سردار برابر نہیں ہوتی. تو اس طرح کی اور جتنی بھی مخالف شرع باتیں، اگر کوئی عالم دین قرآن و حدیث سے ان کا رد کرتا ہے، ان کے جوابات دیتا ہے، تو یہاں پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ جی یہ مولوی نو تے کام ہی کوئی نہیں ہو، یہ تو فتنہ پھیلاتا ہے. اور بھائی ہم غور و فکر کریں، اسی کو شخصیت پرستی کہا جاتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ فتنہ وہ عالم نہیں پھیلا رہا جو آپ کو درست بات پہنچا رہا ہے، فتنہ اس بندے نے پھیلایا جو غلط بات کر رہا ہے. یہاں معذرت کے ساتھ معاملات الٹ ہوتے جا رہے ہیں. جو حق بات کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ فتنہ ہے. بھائی وہ فتنہ نہیں ہے، وہ حق بات بیان کر رہا ہے. کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین کہتے تھے نا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی لوگ دشمن بن گئے جان کے. تو اس لیے حق کی بات جو ہوتی ہے نا اس کو قبول کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ سب کو درست کہے، بھی ٹھیک ہے، بھی ٹھیک ہے، اس کے پاس بھی بیٹھیں، اس کے پاس بھی آئیں جائیں، جناب سب کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں. ٹھیک ہے، جو بندہ جو مرضی بیان کرتا چلے، او کوئی نہیں، خیر ہے، خطیب ہے، بہت بڑا واعظ ہے. اب ہمارے اہل سنت و جماعت کے اسٹیجوں کا جو حال ہو چکا ہے نا، اللہ کی پناہ ہے. جو نامور مشہور نعت خواں ہوتا ہے بھائی، جو اس کا اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے. پہلے تو ہم نے سنا فلاں عالم کا فلاں شاگرد، فلاں عالم کا فلاں شاگرد، ہن نویں کم طور پہ فلاں خطیب کے 100 شاگرد ہیں، اسی کی طرز پہ بیان کرتے ہیں، اور سب جو ہے جناب وہ واقعات رٹے رٹائے سنا رہے ہوتے ہیں، اور ہماری عوام بھی واہ واہ کر رہی ہوتی ہے. فلاں جو ہے وہ قادری صاحب ہیں، یہ فلانے کے شاگرد ہیں جی، فلاں نعت خواں کے. او بھائی ہم نے قرآن و حدیث کے سیکھنے کے حوالے سے تو استاذ اور شاگرد کا تعلق سنا تھا، دیکھا تھا، پڑھا تھا. یہ کون سا نیا کام شروع ہو گیا؟ یہ فلاں نعت خواں کا شاگرد ہے جی، ایک نعت خواں کے 150 شاگرد ہیں، اور پھر وہ جہالت پھیلا رہے ہیں ہمارے اہل سنت کے اسٹیجوں پہ آ کر. تو معذرت کے ساتھ اپنے اندر جو ہے وہ دین کا جذبہ پیدا کریں، اپنے مسلک کے کام کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. جو ہمارا اصل کام تھا نا، ہم اس سے دور ہو چکے ہیں. تصنیفات کا ہمارا کام نہیں ہے. کتنی تصنیفات ہے، کتنی احادیث کی کتابوں کا ترجمہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء نے کیا. ہاں جو علماء کام کر رہے ہیں ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں بیچاروں کے پاس. میں چند دن پہلے ایک عالم دین کے پاس گیا تو ان کی بارگاہ میں حاضری، وہ مجھے بتا رہے ذیشان صاحب میرے پاس 2 کتابیں تیار پڑی ہیں مگر چھپوانے کے پیسے نہیں ہیں. اور یہاں ایک واعظ، ایک خطیب قصہ گو ایک رات کا 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے. ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں. یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میری علماء اہل سنت کے ساتھ مشاورت جاری ہے. ہم اس پہ اپنا پورا سٹینڈ لیں گے. یہ جو لوگ ہمارے سٹیجوں پہ قابض ہو چکے ہیں نا، جاہل خطیب، جاہل نقیب، جاہل نعت خواں، ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. ہم نے اپنے مسلک کا کام کرنا ہے، مسلک کا دفاع کرنا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے کتنا عرصہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو اہل سنت ہے یہ قوالیوں پہ، محفلوں پہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جو دوسرے مسلک والے ہیں وہ مدارس پہ، تصنیفات پہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. بھائی یہ بڑی توجہ کرنے والی، غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.